کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ رونے پا پہرا مصائب کا صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ کو درود بھیجیے۔ اللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قد قال الحکیم فی کتابہ المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تم پڑھی محمد والا۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت کرا دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ سنانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو معطر کریں، محمد والے محمد پہ درود بھیج کر۔ کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں، لہٰذا میں آج کے موضوع کے مطابق گفتگو نہیں کروں گا، ضرور پڑھ رہے محمد والے۔ خدا تعالی نے ہمارے نبی پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا اور انہیں خاتم نبیین ٹھہرایا۔ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جس ہدایت کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا اسے امامت اور ولایت کہتے ہیں۔ امامت اور ولایت جانشین ٹھہری نبوت اور رسالت کی۔ اور اس کا اعلان غدیر نہ ہوا۔ خدا متعال کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے اس چیز کو جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دے۔
بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آخری آیات میں سے قرآن کی جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، علماء نے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے غدیر خم کے میدان میں سب کو روک لیا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، پالان کا ممبر بنایا، نماز ظہرین ادا کی، مولا علی کو خطبے کے ساتھ بلند کیا، بلایا پالان کے ممبر پر، علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی، اعلان ولایت و امامت امیر المومنین کیا۔ جب یہ اعلان کیا تو پھر وہی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ یعنی اگر دین میں ولایت نہ ہو تو خدا کا وہ کامل دین نہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے والے سارے گننے لگ جاؤ اللہ کی نعمتوں کو شمار، یہ اللہ کی ان گنت نعمتیں موجود ہوں لیکن مولا کی ولایت کی نعمت کا تاج ان کے سر پر نہ ہو تو یہ تمام نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ یعنی جس دین میں امامت اور جس اسلام میں دین اور جس اسلام میں ولایت اور امامت نہ ہو وہ اللہ کا پسندہ دین۔ اللہ کی وصیت کی تحریک کہ نبوت اور رسالت ختم ہو جائے اور ہدایت کا سلسلہ امامت کے ذریعے جاری ہے، اور امت محمدی کی ابتلا آزمائش بعد نبی ولایت اہل بیت، مولا کی ولایت، اور اسی امامت اور ولایت کا حامل ہونے کی وجہ سے ہمارے ائمہ مظلوم تھے۔ پہلی شہیدہ امامت اور ولایت کی راہ میں سیدہ کائنات، تو پہلی شہیدہ شہزادی لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتی، حسنین شریفین کو ساتھ جا کر کہتی علی کا ساتھ دو، لوگ کہتے آپ نے دیر کر لی ہے، کاش پہلے آ جاتی۔ کہتی میں نے اپنے بابا کو کہتے سنا ہوا ہے مسل الامام مسل الکعبہ توتا ولا تعتی، جب لوگ کہتے نا کاش پہلے آپ آ جاتے، بھی پہلے آ جاتے، بی بی کہتی میرے بابا نے کہا ہے کہ امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے، لوگ کعبے کے پاس آیا کرتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جایا کرتا۔ کیا میرے بابا نے جلدی رکھوں کے بعد کسی بہانے کی گنجائش چھوڑی؟ بہرحال سیدہ مظلومہ ٹھہری امامت اور ولایت کے دفاع، اور امام بھی مظلوم ٹھہرے حامل امامت اور ولایت ہونے کی وجہ سے، اور لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ 12 میں سے 11 امام شہید ہو گئے۔ بظاہر ظاہری عمر بھی ائمہ کی کم ہوگی، 63-64 سال کا امام بھی شہید ہے اور 25 سال کا امام بھی شہید ہے۔
لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم واقعہ کربلا کو پڑھتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں. کربلا میں بنی ہاشم صرف 18 تھے، جن میں 6 مہینے کا یہ اصغر بھی 18 میں شامل ہے. 13 سال کا قاسم بھی 18 میں شامل ہے. اور محمد سمیت 18 سال کا یہ اکبر بھی 18 میں شامل ہے. حضرت ابو الفضل عباس تو خود 32 سال میں تھے تقریباً، ان کے چھوٹے بھائی بھی 18 میں شامل. کل 18 تھے. لیکن بنی ہاشم کے قبیلہ کا ہے صرف 18 افراد پر مشتمل تھا. امام حسین سفید 18 تھے. باقی ہاشمی کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے تھے مولا کے ساتھ؟ جب شہزادی مدینہ چھوڑ جائے، ثانی زہرا مدینے میں نہ رہے، کربلا آ جائیں، تو کیا کسی کے لیے جواز باقی رہتا تھا وہ مدینے رہے؟ کیا خاندان بنی ہاشم صرف 18 تھے؟ باقی کہاں تھے؟ باقی کیوں ساتھ نہیں آئے؟ بعض خود مولا نے کہا مدینے رہے، ان کے علاوہ جو بھی نہیں آیا وہ گزرے ہیں. مولا حسین ایک طرف ہے، جب ثانی زہرا مدینہ چھوڑ دے، جب غیرت آل محمد مدینے سے چل پڑے، ان کے لیے گھروں میں رہنا جائز نہیں تھا. نہیں نکلے. قلیل تعداد ساتھیوں بھی نکلے. امام نکلے، امام اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے چلے. بنی ہاشم میں حضرت ابو طالب نے 3 بیٹوں کی اولاد کر بلائی. مولا علی کی، حضرت جعفر طیار کی، حضرت عقیل. سارے بیٹے بھی نہیں آئے مولا علی. یہ سوال، امامت اور ولایت کتنی مظلوم ہے. جب آزمائش کا وقت آیا تو لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. کوفے میں 18,000 نے بیعت کی تھی، حضرت مسلم بن عقیل کی 12,000 نے. ابن زیاد کے خوف سے جب مسجد کوفہ میں نماز مغربین پڑھ کے نکلے، سین سے باہر آئے تو تنہا سے کوئی ساتھی نہیں تھا. ابن زیاد کے خوف نے ان کی ہمتوں اور ارادوں کو توڑ دیا تھا. اکیلے تھے مسلم بن عقیل، سب چھوڑ کے تھے، سب ابن زیاد کے ساتھی ہو گئے تھے. مسلم بن عقیل کوفہ کے گلی کی اونچوں میں رات کی تاریکی میں تنہا، بے یار اور مددگار. ایک خاتون اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے، اسی کا بیٹا وہ پوری کر. یہ تاریخ پڑھی، کتنے تنہا تھے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے تنہا تھے. اس زمانے کی جیل اور قیدخانے آج کے قیدخانوں کی طرح نہیں تھے. ایک آدمی کا گھر قیدخانہ بنا دیا جاتا تھا، عام طور پر ایسا تھا. اور اس گھر کے جو بیسمنٹ یا سرداب کہتے ہیں فارسی کہانی میں، اس کے اندر نیچے انڈر گراؤنڈ اس میں قیدخانہ بنا ہوتا تھا. اس میں امام کو قیدی کر دیتے تھے، ایک چوکیدار بٹھا دیا جاتا تھا. اس طرح کی بڑی جیل. ساتھ امام کتنا سا جیل میں رہے، کوئی گیا امام کو ملاقات کرنے یا امام کو چھڑوانے کے لیے، 10 بندے بھی اٹھ کر حملہ کرتے ہیں نا، وہاں پر امام کو چھڑوا کے جاتے. امام کئی سال
ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے سے تیسرے زندان میں قیدی رہے، وہ لوگ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے گھروں میں بیٹھے۔ وہ امامت اور وہ امام جو ان کی ہدایت کے لیے تھے وہ زندانوں میں، امام جو امامت کرنے آیا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے آیا تھا، جو حکومت کرنے آیا تھا امام، وہ امام مسجد بیٹھ کر درس پڑھتا ہے، ایک معلم بن گیا اور بس لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے۔ لوگ کیسے امام کو مانتے تھے؟ جنگ صفین میں جب امیر شام کا لشکر نیزوں پر قرآن لے کے آ گیا تو علی نے کہا کہ فتنہ مولا کی بات نہیں مانی، کہا مالک اشتر کو واپس بلاؤ، تمہاری تلواریں آپ کے ہوگا، ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا مولا علی نے خطبہ نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا شباب رجال ولا رجال قلوب الاطفال وخذوا رباط الحجال، اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں، بچوں کا ذہن رکھنے والوں، عورتوں کی طرح سوچنے والوں، قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں مار ڈالے، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، تم نے میرے سینے کو پیپ سے کر دیا۔ اب تو دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ علی خود اچھا جنگجو ہے لیکن اچھا کمانڈر نہیں۔ لوگوں نے بعد النبی امامت اور ولایت کا ساتھ نہیں دیا۔ مظلوم ٹھہرے امام، 12 میں سے 11 امام شہید۔ جب 12ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے، لوگ تتر بتر تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، دنیا کی محبت میں غرق تھے، امام کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ جب امام کو خدا پردہ غیبت میں لے گیا، اس آخری ذخیرے کو خدا متعال غیبت میں، اب انتظار کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ توجہ کرو، ہم انتظار کے مرحلے میں، انتظار کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ انتظار یعنی تیاری۔ اب جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ کس کے لیے تیاری؟ 2 کاموں کے لیے، ظلم مٹانے کی تیاری اور اللہ کی ساری زمین پر عدل کو نافذ کرنے کی تیاری۔ یملأ اللہ بالارض قسطا وعدلا کما مولئت ظلما وجورا۔ امام آئیں گے ظلم مٹانے کے لیے اور پوری کائنات پر عدل کو نافذ کرنے کے لیے۔ لہذا غیبت کبریٰ میں انتظار کے مرحلے میں ہم ہیں، تیاری کے لیے پڑے محمد والے تیاری کے مرحلے میں غیبت میں مشیت خدا کیا ٹھہری؟ اب امام پردہ غیبت میں ہوں گے اور مومنین اور معاشرے کے امور کی بات جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں۔ عالم کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، جیسے انسان کا بچپنا نوجوانی اور جوانی ہوتی ہے، ہم نے بھی ان مراحل سے گزرنا ہے تاکہ تیار اور طاقتور ہو جائے۔ پہلے مرحلے پر علماء سے جو ہمارا تعلق اور رابطہ تھا، تیاری کے مرحلے میں، انتظار کے مرحلے میں ہمارا عالم محدث تھا اور ہماری توقع کیا تھی؟ وہ ہمیں مولا کا فرمان سنائے بس، تاکہ ہم سیکھیں عالم کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے
یہ پہلا مرحلہ تھا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب وہ عالم ہمارے لیے مجتہد کی حیثیت رکھتا ہے, مرجع کی حیثیت رکھتا ہے, ہم اس کے مقلد ہیں, ہم نے اس کے فتوے پر عمل کرنا ہے, اور ہمارا رابطہ عالم کے ساتھ پہلے کی نسبت بہت کلوز ہو گیا ہے, بہت نزدیکی رابطہ ہو گیا. اب ہماری توقع کیا ہے عالم کیا کرے؟ ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن اور محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں ہم تک پہنچے کرنے بیان کریں. مرجعیت فقاہت اجتہاد سینٹرلائزیشن شروع ہو گئی, مرکزیت پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب پوری دنیا میں بکھرے ہوئے شیعہ ایک سینٹر کے ساتھ, ایک مرکز کے ساتھ مربوط ہونے شروع ہو گئے, ایک قوم بننا شروع ہو گئے بکھرے ہوئے دنیا کے اندر. کس کے ذریعے؟ مرجعیت کے ذریعے, فقہاء کے ذریعے, مجتہدین کے ذریعے. کئی سو سال پر یہ محیط سفر ہے. فقیر نے فتویٰ دینا ہے, اس نے بتلانا کہ اللہ اور امام کا حکم یہ ہے, اور ہم نے بلا چون و چرا آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا, تاکہ سیکھیں کہ نائب امام کی جو اطاعت کرتا ہے وہ ضروری امام کی اطاعت کرے گا. کیونکہ مولا علی کہتے تھے کہ میں قرآن ناطق ہوں, یہ ہیلا ہے. لوگوں نے کہا نہیں, وہ قرآن ہے. وہ اپنے امام کو پہچانتے ہی نہیں تھے. امام نے کہا کچھ چیزیں دین میں اضافی ہوگی, میں ختم کرنا چاہتا ہوں, نہیں کرنے دیں گے. آپ کھڑے ہو کے مولا علی کے سامنے نہیں کرنے دیں. ایسے لوگ تھے جو امام کی بلا چون و چرا اطاعت کریں, امام کے نقش قدم پر چلے, امام کے اشارے پر چلے. یہ ٹریننگ کا عمل ہے, یہ تربیت کا مرحلہ ہے. ہم سیکھیں کس طرح نائب امام کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, کس طرح نائب امام کی فتوے کو بلا چون و چرا تسلیم کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے. جو آدمی تیاری کے مرحلے میں قیامت کبریٰ میں مجتہد اور مرجعیت اور فقاہ ہمیں امام کے ظہور کے قریب لے کے جا رہے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ امام خمینی کے مومنٹ سے شروع ہوتا ہے. اب جو نائب امام ہے, اب جو مجتہد عالم ہے, اب صرف ہمارا مرجع نہیں ہے, وہ ہمارا قائد بھی ہے, وہ ہمارا لیڈر بھی ہے, وہ ہمارا رہبر بھی ہے, وہ ہمارا پیشوا بھی ہے. اب تیسرے مرحلے میں تشیع جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. 2500 سالہ تخت شاہنشاہی کو سرنگوں کرتا ہے, پوری دنیا کے یزیدوں ریبلیسوں کے مقابلے میں سامنے آ جاتا ہے. یہ تیسرے مرحلے میں جو تجربہ ہے حکومت کا تجربہ ہے, ظلم سے ٹکرانے کا وسیع تجربہ ہے, امریکہ کو شکست دینے کا تجربہ ہے, اسرائیل کو شکست دینے کا تجربہ ہے, ظلم کے عواموں میں لرزہ پیدا کرنے کا تجربہ ہے. یہ ٹریننگ ہے قیامت کبریٰ میں. جو پڑھے محمد والے محمد, یہ لیڈرشپ کا رول ہے. کہاں جب امام زمانہ تشریف لائے کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا, بزدل تھے لوگ, سوائے چند لوگوں کے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ. جتنے آج شہادت کے لیے تیار لوگ ہیں اتنے اس وقت تیار نہیں تھے. جتنے آج ظلم سے ٹکرانے والے لوگ موجود ہیں اتنے جب امام زمانہ تشریف لائے تھے نہیں تھے. آج آپ دیکھ لیں, یمن میں دیکھ لیں کس طرح شیروں کی طرح پوری دنیا کے ظالموں کے مقابلے میں 3 سال سے ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے سر کٹ تو رہے ہیں لیکن جھک نہیں رہے. اب کیا کریں, قرآن سعود نے گھٹنے دیکھ لی. لبنان کی سرزمین پر دیکھیں کس طرح وہ 12 لاکھ شیعہ, وہ اسرائیل جو ناقابل شکست تھا اس کی ناک خاک کر رہے. لیڈرشپ کا دور ہے. آپ نے تاریخ پڑھ لی ہے, سنا بھی ہوگا کہ
بقی کے ائمہ کے مزار ڈھا دیے ڈھائے ہی ڈھائے اور آج تک نہیں بنے. ایسے ہی ہے نا. مولا امام حسین کے حرم کو بھی کربلا میں کرایا گیا. اب ایک دفعہ پھر یزیدی قوتیں اٹھی تھی ثانی زہرا کا حرم کرانے اور عراق کے ائمہ کے حرم کرانے کے لیے. گرا سکے؟ کیوں نہیں گرا سکے؟ امریکہ 90 ملکوں کے دہشت گرد لایا شام میں. پوری عرب دنیا اس کے ساتھ تھی, سارا یورپ اس کے ساتھ تھا, پوری طاقت سے. کیوں نہیں گرا سکے؟ بقی کے ائمہ کے حرم گر گئے, ثانی زہرا کا حرم کیوں نہیں گرا سکے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آج تشیع 1200 سال پہلے والا نہیں ہے. آج تشیع 150 سال پہلے والا نہیں ہے. آج تشیع 100 سال پہلے والا نہیں ہے کہ آل سعود آئیں اور ائمہ بقی کے مزارات ڈھا دیں اور کوئی بول بھی نہ سکے. 90 ملکوں کے دہشت گرد آئے کر شام کے اندر, امریکہ پوری طاقت کے ساتھ, پوری عرب دنیا کے شیخوں کا پیسہ, ساری دنیا کے دہشت گرد, پورا یورپ ساتھ, اسرائیل ساتھ کیوں نہیں گرا سکے؟ اس لیے کہ تشیع امام خمینی کی قیادت میں جوانی کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. آج جتنے خون دینے والے, شہادت عشق کرنے والے آج افراد میں پہلے نہیں تھے. آج لیڈرشپ موجود ہے, قیادت موجود ہے, رہبر موجود ہے, آیت اللہ خامنئی موجود ہے, آیت اللہ سستانی موجود ہے. میں اس جمعے سے پچھلے جمعے میں شام میں تھا, بی بی کے حرم میں تھا, جمعرات کو بھی تھا. بی بی کے حرم کی زیارت کر کے آیا. دوستو, جب شام کی طرف ان ظالموں کے قافلے چلے تو راہبر نے کہا کہ بی بی کے حرم کا دفاع کرنا ہے, ان کو شکست دے دی. تو سید حسن نے لبنان سے نعرہ لگایا کہ نحن عباس و قیادت یا حراس و قیادت, اے شہزادی ہم تیرے حرم کے چوکیدار و پہرےدار, تیرے عباس کے نوکر و غلام. ان کے بڑھتے ہوئے پاؤں توڑ دیے, ان کی گردنیں توڑ دی, ان کو وہ شکست نہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے. ناقابل تصور ہے کہ نہیں شکست شام میں, اسرائیل کے لیے, آل سعود کے لیے, امریکہ کے لیے ناقابل تصور ہے. شام میں شکست نہیں. بی بی کے حرم میں قریب آ گئے تھے, دمشق کے اندر پہنچ گئے تھے. تو یہ لوگ آئے, شیر آئے, خیبر شکن کے ماننے والے نکلے, مولا عباس کے غلام نکلے, تو ان کے ہاتھ توڑ دیے انہوں نے. لیڈرشپ ہے. ہم تیسرے مرحلے میں آئے, ہم ظہور امام کی طرف بڑھ رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ کی ساری کمی سے. غیبت کبریٰ میں 2 کام کرنے ہیں ہمیں تیاری, ظلم مٹانے کی تیاری اور عدل کے نفاذ کی تیاری. یہ غیبت کبریٰ ہے. امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں, کب ہم تیار ہوں گے کہ امام آ جائیں. ثانی زہرا اور شہزادی سیدہ کائنات امامت اور ولایت کے دفاع میں مظلومہ ٹھہری ہیں, امامت اور ولایت کے دفاع میں شہید ہوئی ہیں. ہمیں بیوی سے یہ سیکھنا چاہیے. ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہوئے. آج ظلم کے مقابلے میں جس طرح پوری دنیا میں جس طرح سے اہل بیت کے ماننے والے, امام کے ماننے والے آج جس طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں, ایسے کبھی نہیں تھا غیبت کبریٰ میں. اب دیکھیں, ظہور امام کے لیے چند علاقے بڑے اہم ہیں. بہت اہم ہے کیونکہ روایت کے اندر سب سے بڑا لشکر امام کی نصرت کے لیے کہاں سے آئے گا؟ یمن. سرزمین حجاز وہاں امام مکہ ہیں. شامات کا علاقہ, شامات میں فلسطین, شام سارا سمجھتے ہیں, بہت اہم ہے. امام بیت المقدس آئیں گے. عراق بہت اہم ہے, امام مسجد کوفہ تشریف لائیں گے, کربلا آئیں گے. ایران بہت اہم ہے, خراسان سے لشکر نکلے گا امام کی نصرت کو.
جو لڑتا ہوا 6 سال میں مکہ پہنچے گا امام کی. 6 سال. امام کو لڑنے والے لوگ چاہیے، ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کمر میں بیٹھ کر لوگ نہیں چاہیے. امام نے ظالموں کو ختم کرنا ہے، ظلم کو شکست دینی ہے. امام 6 سال میں لڑتے ہوئے خراسان سے مکہ پہنچے گے امام کا ساتھ دینے کے لیے. یمن سے لشکر نکلے گا. آج دیکھیں یمن کی کیا حالت ہے. آج یمن میں علی کے ماننے والے جتنے طاقتور ہیں اتنے 1200 سالوں میں نہیں تھے. یمن کے حالات پر گہری نظر رکھے. یمن کے مومنین کا رابر کون ہے وہاں پر؟ سید عبد الملک حوثی. حوثی ایسی جیسے اب چکوال نہیں لاہوری کے حوثیدہ کا نام ہے. یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تعلق رکھنے والے سادات ہیں. حسنی سید ہیں، حسینی سید ہیں. یہ لوگ، ان کی آبادی 50 لاکھ ہے یمن کے اندر. یہ یمن کے لوگوں کے راہبر اور پیشوا ہیں. سید عبد الملک حوثی 18 سال کی عمر سے صاحب فتویٰ ہے. یہ سیدزادہ بھی 38 سال کا ہے، جوان غیرت مند. کس طرح اپنی قوم کو پوری دنیا کے 60 ملکوں سے زیادہ کا الائنس ہے جو ان پر سمندر سے، فضا سے، زمین سے حملے کرتا ہے، لیکن یہ خیبر شکر کے ماننے والے مرحب کی نسل کے مقابلے میں سر نہیں جھکا رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی نصرت کو نکلیں گے. یہ وہ شیر ہے یمن کی سادات اور وہاں کے مومنین. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ 18 ضلع جشن غدیر کس طرح وہ ہوائی جہازوں کے حملوں میں اور نظاموں کے حملوں میں ان کا منعقد کرتے ہیں؟ ملین ہوتے ہیں، لاکھوں، 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگ جشن غدیر مناتے ہیں پائے تخت میں یمن میں. جشن غدیر کا اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. روز عاشور سے کیا بن رہا؟ ان ممبروں سے، مجالس سے ہمیں یہ خبر نہیں ملنی چاہیے کہ کس علاقے کے مومنین کس حال میں ہیں. مومن ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسد کی طرح ہے. کہیں تکلیف ہو بدن میں پورا بدن درد محسوس کرتا ہے. حدیث ہے یہ. دوستو دنیا بدل رہی ہے. تیسرے مرحلے میں کون لے کے گیا ہمیں؟ امام خمینی کی قیادت اور لیڈرشپ. امام خمینی ہمیں تیسرے مرحلے میں لے گئے. آج ہمیں حکومت کرنے کا بھی تجربہ ہے، ہمیں اسرائیل کو شکست دینے کا تجربہ ہے، ہمیں امریکہ کو شکست دینے کا تجربہ ہے، ہمیں آل سعود کو شکست دینے کا تجربہ ہے، ہمیں پوری دنیا کے ظالموں کو شکست دینے کا تجربہ ہے جو پہلے نہیں تھا. تشیعیوں کے ہاتھ میں پرچم امامت اور ولایت ہے. امامت اور ولایت یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت امام اور ولی کے ذریعے. آپ 5 کروڑ ہے پاکستان میں. 5 کروڑ. لبنان میں 12 لاکھ. مجھے خود سید حسن رسول اللہ کا اتفاق ہے. پچھلے سے جمعے کے بعد جب آیا میں تو آپ کو سید حسن رسول اللہ کے پاس تھا میرے گھر میں. پھر ہم دونوں دوست ہیں کلاس فائدہ میں. کہتے ہیں کہ آج اگر اسرائیل نے پر حملہ کیا اسرائیل پر قبضہ کر لیا. پھر ایسے مومنین ہیں. میں جب ان کے پاس جاتا ہوں پوچھتا ہوں معجزہ سناؤ، کوئی واقعہ سناؤ، آپ ظلم کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر ہیں. کہتے ہیں کہ جب سے اسرائیل کے مقابلے میں اٹھے ہیں اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ، ہم نے جب بھی جس امام کو پکارا وہ ہماری مدد کو ہم نے دیکھا بھی ہے. ہم نے دیکھا بھی ہے. دوستو مرحب کا سر کاٹنے کے لیے خالی ذوالفقار کافی نہیں ہے، علی کا ہاتھ بھی چاہیے. امام پکارے، امام کو پکارے اور امام آ جائے. ہر زبان نہیں چاہیے، پاک زبان چاہیے. پاک زبان چاہیے. میں جب بھی جاتا ہوں مجھے واقعات کہتے ہیں امام نہیں، ہم نے تو ملائکہ کو بھی دیکھا. ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا علی مدد کو آئیں تو ملائکہ نہ آئیں.
اور ہم نے ملائکہ کو دیکھا، ہم نے شہزادی کو دیکھا ہے، سیدہ کائنات کو دیکھا ہے۔ جب مشکل گھڑی میں میں نے اپنی دادی کو پکارا جناب سیدہ کائنات کو، تو شہزادی میری مدد ہوا۔ یہ بی بی کا بہادر بیٹا، غیرت مند بیٹا، اس لیے اس نے اسرائیل پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا شہر اما تعریفنی انا ابن حیدر، کہ تم نے جانتا نہیں ہے کہ میں حیدر کا بیٹا ہوں؟ کوئی واقعہ سناتے ہیں کہ ہمارے مجاہد نے 5 منٹ میں میزائل فائر کرنا ہوتا تھا اسرائیل پر، واپس آ جانا تھا مورچے میں۔ 5 منٹ سے زیادہ لگے تھے، اسرائیلی جہاز دیکھ کے میزائل مارتے تھے، اوپر پھر رہے ہوتے تھے۔ تو میزائل فائر کرنے کے لیے نکلا تو دیر ہو گئی اس کو، اسرائیلی جہازوں نے دیکھ لیا اور اس پر میزائل فائر کیا انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میزائل کی طرف فائر ہونے کی ہے جہازوں نے، تو اس کو یقین ہو گیا اب نہیں بچ سکتا، تو اس نے 3 بار کہا، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ یہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، ایک شخص آگے بڑھ کے اس نے دونوں میزائلوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر 2 کو ٹکڑے کر کے پرے پھینکا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں میری مدد کرنے والے؟ انہوں نے کہا کیا تو نے مجھے بھی پکارا نہیں تھا؟ ان کے موقع جا کے دیکھے، میں نے دیکھے ہیں مورچوں کے اندر مسلح عبادت ہے، کربلا کی سجدگاہ ہے، قرآن ہے، مفاتی ہے، ان کے راتیں اپنے مولا علی کی طرح ہیں، راتوں کو مسلح عبادت پر اور پھر مسلح عبادت سے اٹھ کر مہاد جنگ پر شیروں کی طرح مرب و اندر کی اولاد کے سامنے شیعوں یہ ہے، شیعوں اپنے جوانی میں داخل ہونے کے ساتھ وہ 12 ماہ ہے۔ مجھے اس نے کہا جب داعش عراق میں آئی، بغداد کے دروازوں پر پہنچ گئی اور ادھر سے نجف کے قریب آ گئی تھی اور ادھر سے کربلا کے قریب آ گئی تھی اور محاصرے میں آ گیا تھا سامرا، رات کو مجھے جنرل قاسم سلیمانی نے پیغام بھیجا، رات کو ہم نے حزب اللہ کے 100 کمانڈرز جہازوں میں بٹھا کر ہم نے بغداد اتارے۔ کہاں سے؟ لبنان سے۔ وہ 12 لاکھ ہے ٹوٹل، وہاں سے اتارے 1200 کمانڈر، جنہوں نے عراقی جوانوں کو ساتھ لے کر پھر داعش کو مارنا شروع کیا اور داعش کو شکست دی۔ دوستو یہ ہیں علی کے شیعہ، جن کے نام سے امریکہ کو، آل سعود کو، اسرائیل کو خوف آتا ہے، لرزہ پاری ہوتا ہے۔ یہ تیاری ہمیں 5 کروڑ پاکستان کم از کم، اگر 5 کروڑ مولا کی ولایت کا پرچم اٹھا لیں اور اس پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں، مجھے مطلب ہے پاکستان کی سرزمین پر کوئی یزید ان کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے اور اسی ممبر سے بھی ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے۔ حالانکہ جاہل کو بھی پتا ہے، ان پڑھ کو بھی پتا ہے کہ بھائی سب کی معرفت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ امام خمینی نے انقلاب کے بعد تربیت کے اوپر تفسیر قرآن شروع کی، بڑے بڑے علماء نے کہا آپ بند کریں تفسیر، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں امام خمینی انقلاب میں کہتے ہیں کہ آپ کی تفسیر ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہر کسی کا ظرف اتنا، آپ نے کمرے میں تفسیر دیا کریں، آپ کی تحریر پر نشر نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے لو معافی قلب سلمان قتلا، اگر ادھر کو پتا چلتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، ادھر سلمان کو مار دیتے۔ انسانوں کے مال کے درجات فرق کرتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہے، ایمان کے درجے فرق کرتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہے۔ کیا جو میرا معرفت ہے جناب سیدہ کائنات کے بارے میں جو 19 سال کو پڑھتا رہا ہوں، اس شہزادی کے دسترخوان کا نمک کھا رہا ہوں اور عظیم علماء کے پاس پڑھتا رہا ہوں، میرا بی بی کے بارے میں معرفت جو ہے وہ عام آدمی کی طرح ہوگی؟ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو ائمہ کے بارے میں معرفت ہے فرق کرتی ہے۔ میں کہوں گا جس کو یہ معرفت نہیں ہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ باٹم لائن یہ ہے جو بعد
باقی درجے اور مرتبے ہیں. کیا درجات اور مراتب میں فرق کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹے تقسیم کریں, قوم کو دشمن باہر سے حملہ کرے اور اندر سے ہم کھوکھلا کریں. یہ ظلم نہیں ہے. ان 5 کروڑ شیعوں کو بے اثر کر کے کتنا بڑا ظلم ہے. جس قوم کے 20,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہوں اور ایک قاتل کو بھی پھانسی نہ ہوئی. آئے دن قانون بنے, پنجاب حکومت, مرکزی حکومت قانون بنائے عزاداری کو, عزاداروں کو تنگ کرنے کے لیے. جرأت کیا اگر ہمیں کٹھے ہو کو 1 لاکھ کا کوئی قبیلہ ہوگا, قبیلہ 1 لاکھ کا بلوچوں کا بلوچستان میں, اس کے مقابلے میں گھومتے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. آپ 5 کروڑ سے زیادہ ہو, آپ کا امام گھٹنی نہیں ہے, علی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دوستو, ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں ظہور امام کے لیے. ہمیں اس منبر سے, مسجد سے, امام بارگاہ سے, مدرسے سے 2 کام ہونے چاہیے. ایسے لوگ تربیت کرنے چاہیے جو ظلم مٹانے کی تحریک کا حصہ بنے اور زمین پر اللہ کے نظام میں عدل کے نفاذ کے یہ امام کی لشکر کا حصہ بنے. ظلم مٹانا آسان ہے, عدل کا نافذ کرنا بڑا مشکل ہے. کہا گیا مولا جی کسی کی مانا گیا کہ وہ عدل میں سخت ہے. قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدل, اس لیے مارے گئے جو عدل میں سخت ہے. دوستو کیا ہم یمن کے شیعوں کی طرح تیار ہیں, لبنان کے شیعوں کی طرح تیار ہیں امام کے ظہور کے لیے, عراق کے شیعوں کی طرح تیار ہیں؟ کیا ہمیں بھی ایک داعش چاہیے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے پھر ہم ذمہ دار ہوں گے؟ عدل کا نفاذ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. پر محاسبہ کریں, کیا میں ایک باپ کی حیثیت سے بچوں کے درمیان عدل کرتا ہوں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل کرتا ہوں, جہاں رہتا ہوں میں عدل کے ساتھ رہتا ہوں؟ کتنا مشکل ہے دوستو. ایران میں انقلاب آیا, ظالم نظام کو گرا دیا, 8 سال جنگ لڑی, دنیا کے ظالموں کو شکست دی, لیکن ان کے لیے وہاں عدل نافذ کرنا آسان نہیں, بہت مشکل ہے. کرپشن, فساد, چوری, رشوت, وہ جو لڑتا رہا مادے جنگ پر, جب اس کو حکومت ملی تو وہی چوری کرنا لگے. عدل کا نفاذ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کے پاس وسائل آئے, اختیارات آئے, پاور آئے اور آپ اس کو غلط استعمال نہ کرو, بڑا مشکل ہے. کتنی ریاست چاہیے, کتنا سیر و سلوک چاہیے, کتنی تربیت چاہیے کہ انسان طاقت ہونے کے باوجود ظلم نہ کرے, اختیارات ہونے کے باوجود ان کا غلط استعمال نہ کرے, بیت المال اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود اس پہ کرپشن نہ کرے, اقربا پروری نہ کرے, اسے نہ لوٹے. کیا جو نواز شریف کا ساتھ دیتا ہے, عمران خان کا ساتھ دیتا ہے یا زرداری کا ساتھ دیتا ہے, یہ ظلم مٹا سکتے ہیں یا عدل لا سکتے ہیں؟ یہ امام کے ظہور کا راستہ معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کاش ہم میں بیداری ہوتی. حالت اضطرار میں انسان مردار کھاتا ہے. کاش ہم نے اضطرار نہ ہوتا اور ہم اس مردار کو نہ کھاتے, چاہے وہ نون کا مردار ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا مردار ہے, چاہے وہ پی پی کا مردار ہے. ہم بیدار نہیں ہوتے, لوگ بیدار نہیں ہوتے, اور امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ہارون لے کے آتا ہے اور اپنا ولی عہد بنا دیتا ہے. مدینے سے زبردستی گرفتار کر کے لے آتے. لوگ ساتھ نہیں دیتے, لوگ ساتھ نہیں دیتے. رسول کی بیٹیاں سب ننگے بازاروں میں آتی ہیں اور امام کے گلے میں توڑ ہوتے ہیں. لوگوں کا امتحان ہے. باغ مدینۃ العلم 24 سال خلوت نشین ہو جائے اور مسند رسول پر جہل بیٹھ کر فتوے دے.
دوستوں، اہل بیت رسول اس لیے مظلوم ٹھہرے کہ لوگ ہمادر تیار نہیں تھے، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سارے ہی مظلوم ہیں، لیکن دو ہستیاں بڑی مظلوم ہیں، ایک حسین اور دوسری ہے حسین اور زینب۔ دربار میں امام کے سامنے ہر وقت ایک قمیض رہتی ہے جو ثانیہ زہرا شام سے لے رہی تھی۔ یہ وہی قمیض ہے جو میرے حسین نے مانگی تھی آخری وقت جب میری شہزادی شام سے واپس لوٹی نا، اپنی ماں کی قبر پہ کہا ماں سفر کر گئی تھی، جب بھی مسافر سفر پہ جائے تو واپس آتا ہے تو کوئی سوغات لے کے آتا ہے، اماں تیرا حسین تو نہیں آ سکی لیکن تیرے حسین کی خون آلودہ قمیض نہیں آئی، جو جگہ جگہ سے سراغ بار میں امام کے سامنے ہمارے سعادت اللہ خراسانی فرماتے ہیں ہر وقت امام کے سامنے یہ قمیض رہتی ہے، اور کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، روتے ہو کہتے کہ اے میرے جیسے مظلوم، کاش میں کربلا ہوتا آپ کی نصرت کرتا۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، میں نے کہا جب تک زندہ رہوں گا آپ کے صبح شام رہوں گا، آنسوں کے بدلے خون رہوں گا۔ میرے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا کون سا غم آپ کو خون رلاتا ہے؟ کیا مولا حسین کی شہادت کہانی یہ وہ غم ہے جس پہ حسین خون رہے؟ کیا علی اکبر کے سینے میں بچی کہانی وہ غم ہے جو علی اکبر کو بھی خون رہے؟ کیا عباس کے بالو قلم کہانی یہ غم ہے جس پہ عباس بھی خون رہے؟ مولا کون سا غم خون رلاتا ہے؟ کہا میری دادیوں کا سر ننگے بازاروں میں رسول اللہ میری دادیوں کو سر ننگے بازاروں درباروں میں آ جائیں۔ عزیزوں، بہت محبت تھی مولا حسین کے ساتھ ثانیہ زہرا کو۔ بس دو جو مجھے مصیبت کے سلح ختم کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہزادی اپنے بابا سے کہتی ہیں سیدہ کائنات بابا عجیب محبت ہے میری اس بیٹی کو حسین سے، جب میری گود میں ہوتی ہے حسین سین میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس بچی کی نگاہیں حسین پہ لگی رہتی ہیں، اور جس طرح حسین چلتے جاتے ہیں میری بچی کی نگاہیں حسین کے تعاقب میں رہتی ہیں، جب حسین آنکھوں سے اوجھل ہو جائے میری زینب تڑپنے لگتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے۔ بی بی کی یہ عادت تھی جب بھی نماز فریضہ پڑھتی، ہر نماز فریضہ سے پہلے امام کی زیارت کرتی، اور جب امام علیہ السلام بی بی کو آتے ہوئے دیکھتے قرآن اگر پڑھتے ہوتے نا قرآن بند کر کے کھڑے ہو جاتے۔ میری شہزادی ثانیہ زہرا نہیں ہے، امام کو معرفت تھی نا یہ بی بی کون ہے جس کے لیے امام کھڑے ہوتے تھے، وہ کئی گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑے ہوتے اور ظالم یہ پوچھتا تھا من حاضہی، کہا جاتا تھا حاضی زینب بنت علی، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہا گیا یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بعد امام کہتے ہیں مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب خالی گھوڑا خیمہ آیا، خالی گھوڑا خیمہ آیا، باقی بیویوں نے گھوڑے کو گھیر لیا، ذوالجناح کو امام کی چھوٹی بیٹی نے گھوڑے کے گلے میں پائے ڈال کے کہا یا جواد علی الفقی ابی ہم کو تیرا شانہ، میرے بابا کی سواری مجھے یہ بتا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا کسی نے پانی پیا؟ باقی بیویوں نے گھوڑے کو گھیرا ہوا ہے۔ میری شہزادی نے جب ذوالجناح کی حالت دیکھی نا، الٹی ہوئی زین ہے، پیشانی پہ خون ہے، بی بی کو علم ہو گیا میرے حسین پہ مصیبتوں کی قیامت ٹوٹی ہے، دوڑی یہ بلند کی گئی کی طرف۔ عام طور پر نجیب اور کریم بیویاں نامحرموں کے سامنے دوڑا نہیں کرتی، پتہ نہیں بی بی نے کیا سمجھا تھا میرے حسین پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے، بلند کی لے پہ آئی، اسے تل زینبی کہتے ہیں۔ میرے استاد ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں بی بی نے وہاں آ کر ایک ایسا منظر دیکھا جسے یاد کر کے بعد میں امام بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عرب خواتین کی عادت ہے جب بڑی مصیبت آتی ہے سر کیسے آ کر رہتے ہیں۔ بی بی نے ٹیلے پہ ایک ایسا منظر دیکھا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے اور کیا کہا واہ غربتا ہائے غریب الوطنی۔ کیا دیکھا؟ وہ فرماتے امام زمانہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ۔ بی بی نے کیا دیکھا؟ شمر بلون حسین کے پاس سینے پہ بیٹھا ہوا۔ اس منظر کو خود حسین نے بھی بیان کیا ہے، کہتے ہیں میرے مولا حسین کا جب آخری وقت تھا میرے امام حسین کا سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ابرو کٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں اتنا خون تھا آنکھیں کھلتی نہیں تھی، رفتار زخمی تھے، داڑھی گرد خون میں خضاب تھی۔
دانت ٹوٹے ہوئے تھے. یہ ظالم امام کے منہ میں تیر مارتے رہے. امام کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹی تھی, شانے کٹے ہوئے تھے. میرا حسین خاک پہ لیٹا ہوا تھا. یہ سینے پر وزن محسوس کیا. کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طال مقبر رسول اللہ. ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے. ہائے یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ میری شہزادی نے دونوں حاصل میں رکھ کے کہا واہ غربتا ہائے غریب غربتی. عید اللہ مزائل ارشاد فرماتے ہیں امام کی شہادت میں کئی مرحلے ہیں. ایک ظالم آتا ظلم کرتا چلا جاتا, دوسرا آتا. ایک مرتبہ ظالموں نے امام کو چھوڑ دیا. امام کھا کے کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایت اللہ مزاری فرماتے ہیں میری شہزادی نے جب فرصت دیکھی نا تو جلدی سے چل کے اپنے حسین کے پاس گئی تو کہا انت اخی انت ابن امی انت الحسین. میرا ماں جایا حسین تو ہے. حسین میں زینب آئی ہوں, میرے ساتھ کلام کر. تجھے نانا رسول کا واسطہ, تجھے بابا علی کا واسطہ, تجھے اماں زہرا کا واسطہ. حسین میں زینب آئی ہوں. علماء بیان کرنے امام نے مشکل سے دائیں آنکھ کو کھول کے اشارہ کیا میری بہن خیمہ لوٹ جا, میری بہن خیمہ لوٹ جا. مجھ سے پوچھے میری شہزادی خیمہ لوٹی کیسے؟ ہائے منہ حسین کی طرف تھا, پشت خیموں کی طرف تھی. الٹے قدموں چلتے چلتے جب میرے خیمہ میں قدم رکھا لیکن مرتبہ آنیاں چلنے لگی, اندھیرا چھا گیا. بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو, اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو, اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو, اکیلی ہے زہرا.